اولیاء کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی 11ویں شریف اس ماہ کے اندر دی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے اولیاء میں سے تھے، اور اتنے رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے تھے کہ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور میرے والد صاحب کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو میں والد صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، بیلوں کے پیچھے چل رہا تھا، تو غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، تجھے کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یعنی بچپن ہی سے آپ کی ولایت کے اثرات علامتیں ظاہر ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں جاتا تو غیب سے آواز آتی کہ اللہ کا ولی آ کے اس کو جگہ دے دو۔ تو آپ نے اس انداز سے بچپن میں انداز گزارا ہے کہ جیسے آپ کی ولادت ہوتی ہے، ابھی نابالغی کی عمر ہے، جیسے آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے، یعنی ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان کا نابالغی کی حالت میں احترام فرماتے ہیں، اور جو روزے کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ کچھ بھی نوش نہیں فرماتے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو عظمتوں سے نوازا، آپ کا لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنی تبلیغ سے، اپنے شاگردوں سے، اپنی کتابوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے خطابات سے، اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے دین اسلام کو آگے پہنچایا، گویا ایسے آپ نے دین اسلام کو زندہ فرمایا۔ اور آپ کی کئی عظمتیں ہیں، کئی شانیں ہیں، کئی رفعتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی شان آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پردہ فرمائے اور دنیا سے گئے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نام بھی ذکر ہے اور ان کے ایصال ثواب کی محفلیں بھی انعقاد کی جاتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی ان کی ولایت کی نشانی ہے، علامت ہے، دلیل ہے۔ آج آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ کسی کا والد جاتا ہے، کسی کا کوئی قریبی جاتا ہے، سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال تک اس کا سال یاد رکھا جاتا ہے، دن یاد رکھا جاتا ہے، اس کے سال ثواب کا کیا جاتا ہے اہتمام، لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں لوگ۔ لیکن کتنے عرصے تک ابھی بھی ان کا نام موجود ہے، ان کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے، انہی تعلیمات کو روشن کیا جاتا ہے۔ یہ واضح طور پر دلیل ہے کہ جو لوگ رب ذوالجلال کی محبت میں اپنا سب کچھ فنا کر دیتے ہیں، رب ذوالجلال ان کا نام قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ اور یہاں ضمناً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، 11ویں شریف کا انتظام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ یہ 11ویں شریف کیا ہوئی، 12ویں شریف کیا ہوئی، یہ کہاں سے نکل آئی، کہاں سے آ گئی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو معاذ اللہ شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں مختصر سے انداز سے میں آپ کو 11ویں شریف کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں، تاکہ آپ سے 12ویں کوئی پوچھے کہ آپ 11ویں شریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سال ثواب کے لیے جو کچھ بھی اہتمام کریں، چاہے وہ محفل پاک ہو، چاہے وہ ذکر اذکار ہو، چاہے وہ لنگر شریف ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ جب ہم اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سارا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے ہم کو جو ثواب ملے گا، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ یہ آسان سا، سادہ سا، عام فہم سا یہ 11ویں شریف کا مفہوم ہے۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ غوث، تم کہتے ہو یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ فلاں پیر کا بکرا ہے، تو یہ ناجائز ہے کہ بکرے تو سارے اللہ کے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ بکرا 11ویں والے پیر کا مطلب یہ کہ ان کے سال ثواب کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ذبح کیا جائے گا تو ان کا نام معاذ اللہ لیا جائے گا۔ ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑے بھائی کی طرف سے ہے، یہ چچا کی طرف سے ہے، یہ خالہ کی طرف سے ہے، یہ ماموں کی طرف سے ہے۔ مطلب کیا کہ جب یہ ذبح کیا جائے تو اس کا جو ثواب ہے وہ ہم نے فلاں رشتہ دار کے لیے رکھا، ان کو اللہ کی رحمت سے یہ ثواب ملے، فلاں کے لیے ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں یہ زید، عمر، بکر فلاں کا بکرا ہے، وہ کہنے سے کوئی شرک لازم نہیں آتا،
تو اسی طرح جب یہ کہا جائے یہ فلاں بزرگ کے لیے بکرا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کے صالح ثواب کے لیے، کہ جو بھی یہ آگے لوگوں تک گوشت پہنچے گا، اس کا لنگر پہنچے گا، لوگ اسے کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب ملے گا، تو اس کا جو ثواب ہوگا فلاں بزرگ کو ملے گا، فلاں ولی کو ملے گا۔ یہ ہمارے نزدیک نظریہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن حدیث کے عین مطابق ہے۔ اصالہ ثواب کرنا، اس پر کئی آیات ہیں، کئی روایات ہیں، میں اختصار کے ساتھ ایک دو روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، آپ مجھے فرمائیں کہ میں ان کے صالح ثواب کے لیے کیا کروں کہ جو ان کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے اور دنیا میں کام ہوتا رہے اور اس کا ثواب قبر میں ان کو عطا کیا جاتا رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک کنواں کھدوا دو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کے اوپر یہ لکھوایا ھذہ لأم سعد، کہ یہ جو کنواں ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے صالح ثواب کے لیے ہے۔ آپ نے یہ کنواں کھدوا کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت اس کی عطا فرمائی کہ تم یہ کام کرو۔ صالح ثواب کی اثر تو اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، مسلمان ہے، ہم اس کے لیے دعائیں بخشش کریں، دعائیں مغفرت کریں، اللہ کی رحمت سے ضرور اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب ان بزرگوں نے اتنی کوششیں کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، دین اسلام کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، عمل کیا ہے اور پھر آگے پہنچایا ہے، تو ہم ان کے صالح ثواب کے لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ہم تک پہنچایا ہے، گویا کہ ہمارے محسنین میں سے ہے۔ ہم ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں تاکہ ان کا روحانی فیض بھی ہمیں نصیب ہو، ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے صالح ثواب کی اصل تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔